لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور اور بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا نام ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی اور انہیں لوگ شیخ الہند سے پکارتے ہیں. شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے یہ پہلے طالب علم ہیں. جب دارالعلوم دیوبند شروع ہوا تو یہ اکیلے طالب علم تھے جن کی وجہ سے دارالعلوم شروع ہوا. پھر ان پڑھ لکھ کر کے جب پڑھانے بیٹھے تو ان کے بڑے بڑے شاگرد بنے, جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی, شیخ الہند کے شاگرد. مولانا انور شاہ کشمیری, مفتی محمد شفیع صاحب, مولانا شبیر صاحب عثمانی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا. یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. اس زمانے میں جب شیخ الہند حیات تھے تو ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور مکمل تسلط تھا انگریزوں کا. اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی تھیں تو بہت سارے مل کر کوشش کر رہے تھے اس بات کی کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑایا جائے. اس وقت ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, بھوٹان, یہ سب ایک ہی ملک ہے. تو بہت سے لوگوں نے کوشش کی. ان کوشش کرنے والوں میں مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بیڑا اٹھایا. اور ہندوستان کی آزادی اس لیے بھی ضروری تھی کہ ایک تو انگریزوں کے آنے کی وجہ سے اسلام کی بہت ساری تعلیمات کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی, اور پھر ہندوستان ایک چونکہ بہت بڑا ملک تھا, اس کے اثر پوری دنیا پر پڑنے تھے, تو انگریزوں کا قبضہ بہت سارے اسلامی ملکوں پر بھی ہو گیا تھا. تو ہندوستان اگر آزاد ہوتا ہے تو دوسرے اسلامی ملک بھی آزاد ہو جائیں گے. اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا مذہبی فرض سمجھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالا جائے اور ملک کو آزاد کرایا جائے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک تحریک شروع کی تھی جس کا نام ہے ریشمی رومال. ریشمی رومال کی تحریک. اس سلسلے میں آپ اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے. چونکہ مکہ المکرمہ ایک بین الاقوامی شہر جہاں دنیا کے چاروں کونوں سے لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں, تو وہاں اپنا میسج دینا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا میسج پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اس جگہ کو تجویز کیا. مکہ المکرمہ میں آپ نے قیام کیا اور مختلف لوگوں سے گفتگو اور بات چلتی رہی, اور ترکی چونکہ اسلامی ملک تھا اور اس وقت وہاں ترکوں کی حکومت بھی تھی, مگر ترکوں کی مخالفت خود انگریز سے تھی. اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پلان تھا کہ ترکی ہمیں مدد دے اور ہمیں سپورٹ کرے تو ہم اس کے سپورٹ کے نتیجے میں ہندوستان کو آزاد کرا سکتے ہیں. چنانچہ ترکی کے بڑے بڑے کمانڈروں سے بات چیت ہوئی. ابھی یہ بات چیت اور گفتگو چل ہی رہی تھی کہ
انگریزوں کو اس کی اطلاع اور خبر ہو گئی کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی یہاں پر اس طرح کی تحریک چلا رہے ہیں. تو اس وقت جو مکے کے گورنر تھے شریف مکہ، گورنر کو وہاں شریف کہتے تھے، وہاں لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ شیخ الہند کو گرفتار کرو. گرفتار کس طرح سے کرتے؟ کوئی بہانہ چاہیے تھا. لہذا وہاں کی حکومت کے ذریعے سے انگریزوں نے ایک فتویٰ تیار کرایا اور اس فتوے میں یہ لکھا گیا تھا سوال کہ آپ ترکوں کی حکومت کو کیسا سمجھتے ہیں اور ترک مسلمان ہیں کہ نہیں، اس پہ فتویٰ دیا جائے. تو کئی علماء ڈر گئے، انگریزوں کا خوف تھا کہ اگر ہم نے ترکوں کے خلاف جو یہ فتویٰ ہے اس پر ہم نے سائن نہیں کیے، کیونکہ فتوے میں ترکوں کو کافر قرار دیا گیا تھا کہ ترک کافر ہیں، تو وہ فتوے کو بیس بنا کر لوگ شیخ الہند کے پاس بھی پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ اس فتوے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ اپنا اظہار کر دیجیے اس پر. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کو پڑھا اور پڑھ کر کے اس پر لکھ دیا کہ میں ترکوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، وہ اس وقت کے خلیفہ ہیں اور ہرگز وہ کافر نہیں ہو سکتے. بس یہ لکھنا تھا کہ وہاں کی حکومت نے وارنٹ گرفتاری شیخ الہند کے جاری کر دی اور 3 دن تک آپ چھپے رہے کہ حکومت کی نظروں سے بچ جائیں. لیکن جیسا کہ حکومت کا دستور ہے کہ وہ کچھ قریبی ساتھیوں کو گرفتار کرتی ہے تاکہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالے اور سختی کرے تاکہ اصل آدمی کو پکڑ سکے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے میرے دوسرے ساتھیوں کو تکلیف ہو، اور دوسرے سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ آدمی 3 دن سے زیادہ نہ چھپے، چونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا کہ آپ غار حرا کے اندر 3 دن تو چھپے رہے لیکن تیسرے دن آپ وہاں سے نکل گئے. تو آپ نے اس کو اپنی دلیل بناتے ہوئے کہا کہ میں 3 دن ہو چکے ہیں، اب 3 دن سے زیادہ میں چھپ نہیں سکتا، اور باہر نکل آئے اور گرفتار کر لیے. ان کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کر کے مالٹا بھیجا گیا. مصر کی ایک بہت مشہور بڑی جیل تھی جس جیل میں دنیا بھر کے سیاسی قیدی انگریزوں نے لا کر کے رکھے تھے. وہاں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے رکھا گیا اور آپ تقریباً 4.5 سال تک مالٹا کی جیل میں قید رہے. 4.5 سال کی اس کی بیٹری ہو گئی ہے، دوسری بیٹری لیا وہاں لگی وہ سامنے رکھی نا بیٹری. 4.5 سال کی قید کاٹ کر کے جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان واپس تشریف لائے تو چونکہ ہندوستان کے بڑے عالم اور بڑے شخص تھے، لوگوں نے بڑا پرزور اور پرتپاک استقبال بھی کیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا اور اپنی ایک تقریر فرمائی. اس میں یہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہے اور خاص طور پر مسلمان بہت پریشان ہیں. آخر اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جدھر دیکھو اسی طرف تباہی اور بربادی ہے. ترک کمزور ہو چکے ہیں، مصر پر انگریزوں کا غلبہ ہو چکا ہے، عرب ملکوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور وہاں پر اپنے کچھ پٹھو انگریزوں نے بٹھا دیے ہیں جو وہ اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں ان سے کام کروا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے چونکہ